بچپن میں سنتے تھے کہ زیادہ علم حاصل کرنے سے انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ بہت دفعہ سوچا کہ علم انسان کو پاگل کیسے کر سکتا ہے، لیکن اب میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ واقعی ایسا ہوتا ہے۔ میں نے اس کا عملی مظاہرہ دیکھا ہے۔ اکثر گھر میں بذریعہ ڈاک کتابیں موصول ہوتی ہیں، اور جس وقت پوسٹ مین آتا ہے عین اسی وقت میرا مالی جیرا بھی پودوں کی تلاش خراش میں مصروف ہوتا ہے، لہٰذا کتابیں وہی وصول کرتا ہے۔ میرے صحن میں لیمو کا ایک پودا ہے جو ہر موسم میں لیمو دیتا ہے۔ اس روز میں کچھ لیمو توڑ رہا تھا کہ مین گیٹ کی بیل ہوئی۔ جیرا مالی پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ اس نے پانی کا نل بند کیا اور گیٹ سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بنڈل تھا جس کی پیکنگ بتا رہی تھی کہ اندر کتابیں ہیں۔ میں نے وہیں پیکٹ کھولا اور کتابوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ جیرا مالی میرے قریب ہوا اور آہستہ سے بولا، صاحب جی، زیادہ کتابیں پڑھنے سے علم کی تاب چڑھ جاتی ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ یہ سب خیالی باتیں ہیں چاچا، علم کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا۔ یہ سنتے ہی جیرے مالی نے کندھے پر پڑا اپنا کپڑا اتار کر پسینہ پونچھا اور غور سے میری طرف دیکھا۔ صاحب جی، ہمارے گاؤں میں ایک ایسا بندہ موجود ہے۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ کون ہے وہ؟ جیرے مالی نے دانت نکالے۔ ماسٹر گاؤں گاؤں۔ پتہ چلا کہ جیرے کے گاؤں میں گزشتہ 50 سالوں میں ایک ہی شخص پڑھا لکھا ہے، اور وہ بھی بالکل پاگل ہو چکا ہے۔ شہر کے کسی اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھا، پھر واپس گاؤں چلا آیا اور اب ہاتھ میں اینٹ اٹھائے گاؤں گاؤں کرتا پھرتا ہے۔ جیرے مالی کا گاؤں دور دراز کے کسی علاقے میں تھا، لیکن مجھ پر تجسس کا بھوت سوار ہو رہا تھا۔ میں نے پوچھا، چاچا، کیا میں تمہارے گاؤں جا کر اس ماسٹر کو دیکھ سکتا ہوں؟ جیرے نے کندھے اچکائے۔ جب مرضی دیکھ لیں، لیکن ہمارے گاؤں کا راستہ بڑا خراب ہے، گاڑی نہیں جائے گی۔ میں جلدی سے بولا، ٹرین یا بس تو جاتی ہوگی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ صرف بس جاتی ہے، لیکن 2 بسیں بدلنا پڑتی ہیں۔ میں نے جیرے سے اس کے گاؤں کا ایڈریس لیا، حوالے کے لیے ایک نام معلوم کیا اور ہفتہ کی رات روانہ ہو گیا۔ 3 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد گاؤں پہنچا تو شام ہو چکی تھی۔ راستہ واقعی بہت خراب تھا، پورا انجر پنجر ہل گیا۔ سخت تھکن ہو رہی تھی، لہٰذا گاؤں میں داخل ہوتے ہی چاچے جیرے کے بتائے ہوئے بندے کا پوچھا اور وہاں پہنچ گیا۔ یہ بندہ چاچے جیرے کا بہنوئی نیلا تھا اور گاؤں میں کافی اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ بڑی محبت سے ملا اور بیٹھک میں خاص طور پر میرے لیے بستر لگوایا۔ رات کے کھانے میں اس سے گفتگو ہوئی تو میں نے جان بوجھ کر ماسٹر گاؤں گاؤں کا ذکر چھیڑ دیا۔ نہلے نے کہکا لگایا، وہ تو جی پاگل ہے، اینٹ دے مارے گا۔ میں نے لسی کا ایک گھونٹ بھرا۔ کیا وہ کسی کو بھی دیکھتے ہی اینٹ دے مارتا ہے؟ نہلے نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ویسے تو باتیں کرنے میں وہ لگتا ہی نہیں کہ پاگل ہے، لیکن بحث تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو اچانک اینٹ اٹھا لیتا ہے۔ میں نے سر کھجایا۔ اگر واقعی ایسا تھا تو ماسٹر گاؤں گاؤں سے ملنا بہت ضروری تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ علم نے اسے کیسے پاگل کیا۔ نہلے سے طے پایا کہ وہ صبح گاؤں والوں کے ساتھ مجھے ماسٹر سے ملوانے لے جائے گا۔ اگلے دن ناشتے کے بعد سارے گاؤں والے اکٹھے ہو گئے۔ ان کے چہروں پر ایسی خوشی تھی گویا کسی میلے میں جا رہے ہوں۔ میں نے نہلے سے پوچھا کہ یہ لوگ ساتھ کیوں جا رہے ہیں؟ نہلے نے کہکا لگایا، صاحب جی، شغل میلے کے شوقین ہیں، ویسے بھی یہ لوگ ماسٹر کے دماغ کو زیادہ سمجھتے ہیں، یہی ماسٹر سے بات چیت کریں گے۔ آپ نے بس پیچھے رہ کر دیکھنا ہے کہ ماسٹر کیسے پاگلوں والی باتیں کرتا ہے اور پھر اینٹ اٹھاتا ہے۔ میں نے ایک اہم سوال کیا، کیا ماسٹر صاحب کے گھر والے بھی ساتھ ہی رہتے ہیں؟ نہلا ہنس پڑا۔ نہیں، وہ تو شہر میں ہیں، صرف ماسٹر ہی تماشا لگانے کے لیے یہاں رہ گیا ہے۔ 10 منٹ بعد ہم سب ماسٹر گاؤں گاؤں کی رہائش گاہ کے قریب پہنچ گئے۔ ان کے گھر کے باہر شیشم کا ایک درخت لگا ہوا تھا۔ میں نے دور سے دیکھا کہ گھنی چھاؤں میں ایک 60-65 سالہ عمر رسیدہ شخص کرسی پر بیٹھا اینک لگائے کوئی کتاب پڑھ رہا ہے۔ گاؤں کے سب لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگے۔ نہلے نے میرا ہاتھ پکڑ کر وہیں روک لیا۔ گاؤں والے ماسٹر کے تھوڑا اور پاس آ گئے۔ شاید ماسٹر کو بھی لوگوں کی آمد محسوس ہو گئی تھی۔ اس نے یکدم کتاب سے نظریں اٹھائیں اور لوگوں کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر تک وہ انہیں گھورتا رہا، پھر اچانک اس کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آؤ آؤ، کیا پوچھنے آئے ہو؟ مجمع میں سے ایک ہٹا کٹا نوجوان آگے بڑھا۔ ماسٹر صاحب، وہ پوچھنا تھا کہ چڑیل کو کیسے پکڑا جائے۔ ماسٹر نے کچھ لمحے بات سنی، پھر تیوری چڑھائی۔ کون سی چڑیل؟ کیسی چڑیل؟ کوئی چڑیل گڑیل نہیں ہوتی۔ گاؤں والوں کی دبی دبی ہنسی نکل گئی۔ وہی نوجوان پھر بولا، لیکن ماسٹر صاحب، جو بھی رات کو قبرستان والے راستے میں بورڈ کے درخت کے نیچے سوتا ہے مر جاتا ہے۔ گاؤں کے 3-4 لوگ مارے جا چکے ہیں۔
मास्टर ने किताब बंद की और बड़े प्यार से बोला, देखो ये तो प्राइमरी का बच्चा भी बता सकता है कि दरख्त दिन को ऑक्सीजन और रात को कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। इसी वजह से रात को किसी भी दरख्त के नीचे सोने से ऑक्सीजन की कमी वाक़ई हो जाती है और सोने वाले की मौत हो जाती है। इसमें किसी चुड़ैल का कोई हाथ नहीं। ये सुनते ही सारी फिजा कहकों से गूंज उठी। नहले ने फखरी अंदाज में मेरी तरफ देखा, कर दी ना पागलों वाली बात। मैंने मास्टर की तरफ देखा जो लोगों के कह के सुनकर दांत पीस रहा था। गांव का रंगरेज आगे बढ़ा। मास्टर साहब, काला रंग कैसे बनता है? मास्टर ने गर्दन उसकी तरफ घुमाई। भाई, काला रंग कोई रंग नहीं होता। यूं समझ लो, जिस चीज में किसी रंग की मिलावट ना हो, यानी बेरंग हो, वो काली होती है। सब लोग हंसते हुए लोटपोट हो गए। सवाल करने वाले ने बुलंद आवाज कहा, ओए पागल मास्टर, मेरे बाल सफेद हो गए हैं। मैं हर चौथे दिन खिजाब लगाता हूँ, फिर सफेद से काले कैसे हो जाते हैं? कह के मजीद बुलंद हो गए। मास्टर एकदम खड़ा हो गया। सब लोग चौकन्ने हो गए। एक और सवाल आया, मास्टर साहब, चांद पर खड़े होकर जमीन पर पत्थर फेंका जाए तो कितनी देर बाद नीचे गिरता है? मास्टर के लहजे में बेबसी उमड़ आई। देखो, चांद ऊपर नहीं, जमीन के बिल्कुल सामने है, इसलिए चांद पर खड़े होकर जमीन नीचे नहीं ऊपर नजर आएगी। सबकी बतीसियां निकल आई। यूं लगा जैसे पूरे मजमे को किसी ने मुश्तरका गुदगुदी की हो। मास्टर के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। देखते ही देखते वो नीचे झुका और तेजी से ईंट उठा ली। एक हड़बोंग सी मची और सब लोग पीछे हट गए। मैंने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया और मास्टर साहब के करीब पहुंच गया। मास्टर ने गजबनाक निगाहों से मुझे घूरा। नहला और दीगर गांव वाले चीख चीख कर मुझे पीछे हटने का कह रहे थे। मैंने एक नजर गांव वालों पर डाली, फिर मास्टर साहब के पास आकर पूरी अकीदत से उनके ईंट वाले हाथ पर बोसा दिया। मास्टर साहब, जहालत का समंदर दलील के पत्थर से पार नहीं होता। मास्टर साहब के होंठ कपकपाए, आंखों में नमी सी तैरी और हल्की सी आवाज आई, गाँव गाँव।